علی کے خلاف بادشاہوں کی طاقتیں، علی کے خلاف حکومت کی طاقت، علی کے خلاف سلطنتوں کی طاقت، علی کے خلاف بادشاہوں کی طاقتیں، علی کے خلاف سلطانوں کی طاقتیں، علی کے خلاف ظالموں کی طاقتیں، علی کے خلاف جابروں کی طاقتیں، علی کے خلاف شرابیوں کی طاقتیں، علی کے خلاف جوالیوں کی طاقتیں، علی کے خلاف زانیوں کی طاقتیں، علی کے خلاف حرامزادوں کی طاقتیں، علی کے خلاف زینہ زادوں کی طاقتیں، علی کے خلاف مغرور لوگوں کی طاقتیں، علی کے خلاف جاہلوں کی طاقتیں، علی کے خلاف گنہگار کی طاقت، علی کے خلاف بہودار کی طاقت، علی کے خلاف بدکار کی طاقت، علی کے خلاف سودخوار کی طاقت، علی کے خلاف حکومت کی طاقت، علی کے خلاف سلطنت کی طاقت، علی کے خلاف خزانے کی طاقت، علی کے خلاف دولت کی طاقت، علی کے خلاف ثروت کی طاقت، علی کے خلاف سرمایہ داری کی طاقت، علی کے خلاف جاگیرداری کی طاقت، علی کے خلاف ڈالروں کی طاقت، علی کے خلاف ریالوں کی طاقت، علی کے خلاف درہم کی طاقت، علی کے خلاف دینار کی طاقت، علی کے خلاف روپیوں کی طاقت، علی کے خلاف پیسوں کی طاقت، علی کے خلاف تخت کی طاقت، علی کے خلاف تاج کی طاقت، علی کے خلاف حکمرانوں کی طاقت، علی کے خلاف بنی امیہ کی طاقت، علی کے خلاف بنی عباسیہ کی طاقت، علی کے خلاف میڈیا کی طاقت، علی کے خلاف پروپیگنڈا کی طاقت، علی کے خلاف مولویوں کی طاقت، علی کے خلاف کی طاقت، علی کے خلاف پوسٹروں کی طاقت، علی کے خلاف مولویوں کی طاقت، علی کے خلاف مفتیوں کی طاقت، علی کے خلاف کافروں کی طاقت، علی کے خلاف مشرکوں کی طاقت، علی کے خلاف یہودیوں کی طاقت، علی کے خلاف نصرانیوں کی طاقت، علی کے خلاف خیبر کی طاقت، علی کے خلاف مذہب کی طاقت، علی کے خلاف انتر کی طاقت، علی کے خلاف حارث کی طاقت، علی کے خلاف ابو سفیان کی طاقت، علی کے خلاف معاویہ کی طاقت، علی کے خلاف یزید کی طاقت، علی کے خلاف حجاج کی طاقت، علی کے خلاف شمر کی طاقت، علی کے خلاف شمر کی طاقت، علی کے خلاف سنان کی طاقت، علی کے خلاف کوفے کی طاقت، علی کے خلاف شام کی طاقت، علی کے خلاف بصرے کی طاقت، علی کے خلاف امریکہ کی طاقت، علی کے خلاف یورپ کی طاقت، علی کے خلاف برطانیہ کی طاقت، علی کے خلاف فتحوں کی طاقت، علی کے خلاف اخباروں کی طاقت، علی کے خلاف رسالوں کی طاقت، علی کے خلاف ٹیلی ویژن کی طاقت، علی کے خلاف میڈیا کی طاقت، علی کے خلاف حکومت کی طاقت، علی کے خلاف خزانوں کی طاقت، علی کے خلاف میڈیا کی طاقت، علی کے خلاف۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ ہر زمانے میں تمام تر طاقتیں علی کے خلاف رہی، مگر یہ علی کا معجزہ ہے کہ تخت و تاج تاراج ہو کر رہ گئے۔ مفتیوں کے فتوے کھلے دان میں بنے ہوئے ہیں، بنی امیہ کے منبروں سے 70,000 مسجدوں سے علی کو گالی دینے والے مولوی اپنے قبروں کی جہنم میں جل کے خاک ہو چکے ہیں۔ علی کا ذکر کر بھی دینا ہے۔ 70,000 منبروں سے بنی امیہ کے دور میں 200 سال تک علی کو گالیاں دی جاتی تھی نماز جمعہ کے بعد، مگر وہ مولوی، وہ مفتی، وہ دو کوڑی کے اماموں کی امامتیں ختم ہو گئی۔ علی کا ذکر چڑھتے ہوئے سورج کی طرح آج بھی چمک رہا ہے۔ علی کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام طاقتیں علی کے خلاف استعمال ہوئی، مگر جتنا حکومتوں نے علی کے ذکر کو دبانا چاہا، لوگوں نے سر دار پہ چڑھ کے علی کا ذکر کیا۔ پیسوں کی طاقتیں، ریالوں کی طاقتیں ختم ہو گئی، علی کا ذکر اب بھی زندہ ہے۔ میں خانہ کعبہ میں گیا، میں جب ابھی خانہ کعبہ میں گیا تو میں نے وہ نشان دیکھا کہ اب تک وہ نشان موجود ہے کہ جب علی کی ماں داخل ہوئی تھی کعبے میں تو کعبے نے پھٹ کے راستہ دیا تھا، اب تک وہ
اطمینان موجود ہے۔ برطانیہ سے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلایا گیا، انجینئروں کو بلایا گیا۔ سعودی حکومتوں نے کہا کہ یہ کعبے کا جو نشان ہے اس نشان کو مٹا دو۔ وہ سائنسدان کہنے لگے یہ تو نشان مٹانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کہا ہم نے تو لاکھ کوششیں کر لی مگر یہ نشان درد کو مٹا نہیں پائے، نشان درد کو مٹا نہیں پائے۔ چاہے کروڑ جانے لگ جائے، چاہے درہم و دینار قربان ہو جائے، چاہے اربوں ڈالر کا خرچ آ جائے، جو بھی کیمیکل لگانا ہے لگا دو، مگر اس کعبے کے نشان کو مٹا کر رکھنا ہے۔ انجینئروں نے اپنے طاقتوں کو لگایا، اپنے کیمیکلوں کو لگایا، اپنا سائنسی پورا تجربہ خرچ کر دیا، کیمیکل لگایا، نشان کو مٹانا چاہا، ادھر رات کو کیمیکل لگایا، جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوا کیا دیکھا کہ نشان پھر سے بن گیا، پھر سے کیمیکل لگایا، پھر سے دوسرے دن کی صبح ہوئی دیکھا پھر نشان بن گیا، پھر تیسرے دن کوشش کی، پھر رات میں کیمیکل لگایا، نشان کو مٹایا، پھر جیسے ہی صبح کا سورج نظر آیا دیکھا نشان پھر سے بن گیا، نشان درد پھر سے بن گیا۔ سائنسداں عاجز ہو گئے، انجینئر تنگ آ گئے، جا کر سعودی حکمرانوں سے کہا کہ ہم نے لاکھ کوششیں کر لی ہیں، ہم نے اپنے پورے علوم کے طاقتیں لگا دی ہیں، ہم نے زمانے کے سب سے بڑے بڑے دانی کیمیکلز لگا دیے ہیں، مگر ہم نے اس نشان کو مٹا نہیں پایا، ہم نے اس نشان کو آج تک نہیں مٹا پایا۔ 3 دن سے کوشش کر رہے ہیں، یہ نشان مٹ نہیں رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ذرا ہمیں بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے کہ چاہے ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں یہ نشان پھر سے بن جاتا ہے۔ تو سعودی عرب کے ان بادشاہوں کے درباری مفتی کو جواب دینا پڑا، ان انجینئروں کو، کہ آخر وجہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی کی ماں کعبے میں آئی تھی، کعبے نے بھر کے راستہ دیا تھا، یہ وہی نشان ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، وہ انجینئر وہ سائنسداں برطانیہ سے آئے ہوئے سائنسداں کہنے لگے، ارے سعودیوں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا، ارے تم جس علی کی ولادت کو نہیں مٹا پائے اس کی ولایت کو ولایت کی نشانی مٹانے چلے۔ علی تو علی ہے، یہی تو شان ہے علی کے ذکر کی کہ اسے جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ ارے غلام سازوں کی اولاد، علی پہ بھونکنے والے مولوی کہنے والے کہ علی سید نہیں تھے، تجھے کیا معلوم علی سید الاولیاء ہے۔ شریف دادا کے نالائق ہوتے خواجہ پہ بھوک رہا ہے، علی پہ بھوک رہا ہے۔ علی خواجہ غریب نواز کہتے ہیں علی صوفیوں کے سید ہیں، صوفیوں کے سردار ہیں۔
علی سید الاولیاء ہے، علی اولیاء کے سردار ہیں. اور جناب فاطمہ کے بارے میں کہتا ہے سیدہ نہیں تھی جاہل تو کوڑی کے ساتھ چھاپ مولوی، اندھیرے کے چکادہ بے غیرت ملا. ارے تیری حقیقت تو یہ ہے کہ 36 نام ڈالے جاتے ہیں پورا اندازی میں، چیٹ میں ایک نام باہر آتا ہے تو تجھے پتا چلتا ہے تیرا باپ کون ہے. تو حسن و حسین کے باپ میں بوک رہا ہے. ابے جس کے بیٹے سردار ہو، جس کے بیٹوں کے لیے نبی کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. تو وہ سرداروں کا باپ ہے علی. جا کر پڑھ تاریخ. نبی نے کہا فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی میرے سامنے آنا، یہاں زمین سے لے کر چھت تک کتابوں کو باہر لگا دوں گا. نبی نے کہا فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین. فاطمہ کائنات کے عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ سیدہ کائنات، اور صرف فاطمہ سیدہ نہیں، فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ سید العرب ہے، سیدہ عرب. فاطمہ کا باپ سید الانبیاء، نبیوں کا سردار. فاطمہ کی ماں سیدہ عرب، عرب کے عورتوں کی سردار. فاطمہ کائنات کے عورتوں کی سردار. فاطمہ کا شوہر اماموں کا ولیوں کا سردار. فاطمہ کے بیٹے جنت کے سردار. کہاں سے مولویت پاس کیا ہے؟ چوتھا مار کے پاس کیا ہے کیا؟ تاریخ نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی؟ بھئی یہ تو گھرانہ ہی سرداروں کا ہے. جاؤ اٹھا کر پڑھ. حضرت عمر خلیفہ وقت، دوسرے خلیفہ، ان کے بچے حسن و حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیل میں کچھ تو میں ہوئی. حسن نے حسین نے کہا تو غلام، تو غلام زادہ، تیرا باپ غلام زادہ. بچے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے پاس گئے. حضرت عمر سے کہنے لگے آپ خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور آپ کے بچوں کے شان میں اور آپ کے شان میں کتنی بڑی گستاخی ہوئی. کیا کس نے گستاخی کی؟ کہا حسن و حسین نے. کہا کیا کہا حسن و حسین نے؟ کہا حسن و حسین نے کہا تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام. حضرت عمر بیٹھے تھے ممبر پہ، ممبر سے اترے، بچے کو گود میں لیا، کہا سچ بول، کیا حسن و حسین نے تجھے اور مجھے غلام کہا ہے؟ کہا میں بھی غلام، آپ بھی غلام. کہا جلدی سے کاغذ اور قلم لے کر جا اور حسن و حسین سے کہہ کے لکھ کر دے دے. کہہ کے لکھ کر دے دے. اور جب میں مر گئے، جب میں قبر میں جاؤں تو میرے قبر میں حسن و حسین کی غلامی کی یہ سند دینا. کہا کہ یہ لکھ کر میرے قبر میں رکھ دینا، یہی سند ہوگی میرے نجات کے لیے کافی. تو جس خلیفہ کو مانتا ہے وہ تو حسن و حسین کو اپنا سردار مانتا ہے. تو حسن و حسین کی غلامی کو نجات کا ضامن سمجھتا ہے، اور اس کے باپ کے لیے تو کہہ رہا ہے علی سید نہیں تھے. کجڑے کی اولاد، سبزی فروشوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بے غیرت. حسن و حسین کے باپ پہ بول رہا ہے ہمارا مزاج سڑک چھاپ مولوی ہے. تیرے باپ میں ہمت تو آ جانا، رکھ لینا مناظرہ. دیوار شریف سے یہ علی کی اولاد شبیر علی فارسی اکیلا آئے گا اور اپنے مسلک کے جتنے مولویوں کو بلانا ہے بلا لینا. اگر تیرے مولوی تیرے اسٹیج پر آ کر میں نے علی کو سید ثابت
اب باہر نکل کے بول رہا ہے اسٹیج میں وہ تو سیدہ نہیں تھی اور نماز منہ پہ درود کے بغیر تیری نماز منہ پہ مار دی جائے گی. کیا شان ہے اس علی کی, کیا شان ہے اس حسین کی. یقیناً مولا علی ہے اور جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں علی آئیں گے, جہاں علی کو پکارا جائے گا وہیں علی آئیں گے. یہ عجیب بات ہے, امین صاحب کے سوچ کر کچھ اور آتا ہوں, علی کچھ اور پڑھواتے ہیں مجھ سے. آپ کی باتوں سے مجھے واقعہ جاتا گیا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا, کچھ لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں. یہ میرے سامنے بھی تو مجمع ہے, بہت کوئی تو محبت سے بیٹھے ہیں, مگر کچھ ایسے بکرات ہیں دیکھیں وہ بھی کیا پڑھیں گے. اسے نہیں معلوم کہ ہم تمہیں خود ٹال رہے ہیں, تو ہمیں کیا ٹالے گا. ہم سن کر سنی نہیں ہوئے, پڑھ کر سنی ہوئے. ہمیں سنیت کا پاٹ مت پڑا. رمضان میں 40 لوگ جمع ہوئے, کہا چلو علی کا امتحان لیں گے. کہا کیسے؟ علی کہتے ہیں نا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, چلو علی کا امتحان لیں گے. گئے علی کے پاس, پہلا آدمی گیا, کہا مولا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ افطار پہ آئیے. علی نے کہا انشاءاللہ ضرور آؤں گا. دوسرا آدمی آیا, کہا علی میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر پہ بھی آپ افطار پہ آئیے. کہا ٹھیک ہے تیرے گھر میں آؤں گا. تیسرا شخص آیا, کہا علی ہم چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں آپ افطار پہ آئیے. کہا ٹھیک ہے تیرے گھر میں آؤں گا. چوتھا آدمی آیا, کہا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ افطار پہ آئیے. کہا ٹھیک ہے تیرے گھر پہ آؤں گا. پانچواں آدمی آیا, کہا علی میں چاہتا ہوں میرے گھر پہ آپ دعوت پہ آئیے. کہا ٹھیک ہے میں تیرے گھر پہ آؤں گا. چھٹا آدمی آیا, کیا سن رہے ہو علی والوں, چھٹا آدمی آیا, کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ افطار پہ آئیے. کہا ٹھیک ہے میں تیرے گھر پہ جاؤں گا. ساتواں آدمی آیا, کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرے گھر پہ افطار پہ آئیے. کہا ٹھیک ہے تیری دعوت قبول, تیرے گھر پہ آؤں گا. 10 لوگ آ گئے, 20 لوگ آ گئے, 30 لوگوں نے دعوت دے دی. علی نے سب کی دعوت قبول کر لی. 40 لوگ آ گئے, علی نے سب کی دعوت قبول کر لی. اب 40 لوگ کہنے لگے ایک دوسرے سے, علی نے تمہاری دعوت قبول کی. کہا کہ تمہاری, کہا میری بھی قبول کی. کہا تمہاری, کہا میری بھی قبول کی. کہا تمہاری, کہا میری بھی قبول کی. کہا علی نے 40 لوگوں کی دعوت قبول کر لی. اب دیکھتے ہیں علی کہاں جائیں گے. اب دیکھتے ہیں علی کس کے گھر پہ افطار پہ جائیں گے. اب افطار کا وقت آیا, افطار ختم ہو گیا, نماز کے لیے لوگ مسجد میں آئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارے گھر علی آئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ کہا کیا بول رہے ہو, علی تو میرے گھر آئے تھے. تیسرے آدمی نے دونوں کی بات سنی, کہا تم لوگ دونوں جھوٹے ہو, علی تو میرے گھر آئے تھے. چوتھے آدمی نے بات سنی, کہا تم تینوں جھوٹے, علی تو میرے گھر آئے تھے. پانچویں آدمی نے بات سنی, کہا تم چاروں جھوٹے, علی تو میرے گھر آئے تھے. چھٹے آدمی نے بات سنی, کہا تم پانچوں جھوٹے, علی تو میرے گھر آئے تھے. ساتویں آدمی نے بات سنی, کہا تم 6 جھوٹے, علی تو میرے گھر آئے تھے. 10 ہو گئے, 20 ہو گئے, 30 ہو گئے, 40ویں تک بات پہنچی, کہا تم سب کے سب جھوٹے, علی تو میرے گھر آئے تھے. اب سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی ایک وقت میں اتنی جگہ پہ کیسے ایک وقت میں جا سکتے ہیں. سب کے سب مل کے بولے چلو, چل کے نبی سے فیصلہ کروائے. سب کے سب نبی کے پاس آئے, رسول اللہ کے پاس آئے. آگے کہا یا رسول اللہ دیکھیے ہم سب نے علی کو دعوت دی تھی, ہم سب نے علی کو دعوت دی تھی, اور ہر کوئی کہہ رہا علی میرے گھر آئے تھے, علی میرے گھر آئے تھے, علی دعوت میں میرے ساتھ تھے, علی افطار میں میرے ساتھ تھے, علی افطار میں میرے ساتھ تھے. ایک مرتبہ نبی نے 40 لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تم لوگوں کا تو پتہ نہیں, پر میں بتاتا ہوں کہ علی افطار میں میرے ساتھ تھے. تم لوگوں کا تو پتہ نہیں, میں بتاتا ہوں کہ علی افطار میں میرے ساتھ تھے. اتنے میں جبریل آ گئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ بعد درود و سلام آپ کو کہتا ہے کہ بے شک آپ سچ بول رہے ہیں, مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تو علی عرش پہ اللہ کے ساتھ ہے. تیری سمجھ میں علی آئے گا. دانا
نام سنا ہے نا؟ بولو لے دانا دیوانوں کو یہ نام ضرور یاد رہتا ہے. بولو لے دانا چلا کے دربار میں کہنے لگے علی وہ ہے کہ جس کی فضیلت جس کی شان عقل کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہارون رشید وقت کا بادشاہ کہنے لگا بولو تم تو پاگل ہو. اب پاگلوں والی بات کر رہے ہو. کیا ہوا؟ کہ تم کہتے ہو کہ علی عقل میں نہیں آ سکتا. کہ بے شک. کہ یہ کیسی بات ہے کہ علی عقل میں نہ آئے. کہ میرے ساتھ چل دریا کنارے. بولے رے دانا بادشاہ کو لے کے دریا کنارے پہنچا. ساحل پہ نیزہ لیا, کڑھا بنانے لگا. ایک چھوٹا سا گڈھا بنایا, جا کے دریا کا پانی لیا, گڈھے میں ڈالنے لگے. بولو دریا کا پانی لیا, گڈھے میں ڈالنے لگے. ہارون رشید کہنے لگا بولو کیا کر رہے ہو, تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں پورے دریائے دجلہ کا پانی اس چھوٹے سے گڑھے میں بھرنا چاہتا ہوں, اس چھوٹے سے گڑھے میں سمانا چاہتا ہوں. ہارون رشید نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے, بڑا اتنے بڑے دجلہ دریا کا پانی اتنے چھوٹے سے گڑھے میں سما جائے. بولو نے کہا پاگل میں نہیں, تو ہویا ہے, تو ہو گیا ہے. ارے جب یہ چھوٹے سے دریا کا پانی اتنے چھوٹے سے گڑھے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تیرے جیسے چھوٹے اتنا بڑا علی اور تیرے جیسے چھوٹے کھوپڑی میں کوئی مغش تیرے علی میں کیا ہے, تیرے سمجھ میں علی کیسے آئے گا؟ کہ علی تو علی ہے نا. سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بڑا ہے, حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, بڑا ہے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. یہ کائنات ہستی کیا ہے علی کے سامنے؟ اللہ نے تو اس کائنات کو خلق کیا ہے پنجتن کے سطح میں. یہ گھرانہ سیدوں کا گھرانہ ہے, اور اللہ نے جب ان کو خلق کیا نا تو اللہ نے چاہا کہ انہیں پہچانا جائے, مانا نہیں جائے, پہچانا جائے. بول رہا ہوں اہل بیت کو مانا نہیں جائے, پہچانا جائے. اللہ پہچانوانا چاہتا ہے, منوانا نہیں چاہتا. ماننے کو عربی میں اقرار کہتے ہیں, پہچاننے کو عربی میں عرفان کہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کا فقط اقرار نہ ہو, عرفان بھی ہو. انہیں صرف مانا نہیں جائے, انہیں پہچانا بھی جائے. اس لیے اللہ نے جو اتنا علم پہ زور دیا نا, نبی نے کہا نا علم حاصل کرنے. اچھا یہ بھی چلو بات یاد آ گئی تو میں بول دوں. اچھا مولویوں نے آپ کو یہ حدیث بہت سنائی ہے. کیا حدیث سنائی ہے؟ علم کا اگر علم حاصل کرنا ہو تو ملک چین تک جانا پڑے تو جاؤ. سنیے نا بھائی آپ لوگوں نے یہ حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جاؤ. مجھے دیکھا تو 1400 سال میں چین میں کون سا بڑا مدرسہ بنا, کون سا بڑا قرآن کا مدرسہ چین میں بنا, کون سا بہت بڑا ولی چین میں آیا, کون غوث, کون قطب, کون ابدال, کون امام چین میں آیا. تو نبی نے کیوں کہا کہ چین میں جاؤ؟ کیا چائنیز لوگوں سے ہم اسلام سیکھیں گے؟ چائنیز لوگوں سے ہم اسلام سیکھیں گے؟ یہ حدیث مولوی پڑھ کے چلا جاتا ہے, اتنا بھی نہیں سوچتا کہ کم وقت عربی میں تو لفظ چے ہے ہی نہیں. کچھ بول رہا ہوں عربی گرامر میں چین ہے, چے نہیں ہے. تو ابھی جب چے نہیں ہے تو نبی نے عربی میں چے کیسے بول دیا؟ تو حدیث چین نہیں ہے. نبی نے کہا علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جاؤ, چین نہیں سین. یہ سین کیا ہے جا کر معلوم کر لو. مولا علی کا جو روضہ ہے, جو پہاڑ ہے نجف, اس کا پرانا نام ہے سین. یعنی نبی بول رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہو تو نجف تک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہنا مدینہ العلم بانی باب ہے, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ابھی تو 2 سال 3 سال ہوئے مولویوں نے نئی کتاب پڑھ دی ہے کہ نبی نے کہا یہ چھت ہے, یہ دیوار ہے, یہ کھڑکیاں. ابھی ممبر اسی لیے تو شبیر کہتا ہے کہ مسلمانوں کی سمجھ میں ابھی تک لکھنؤ کی اردو نہیں آئی ہے, چلا ہے عرب کی عربی سمجھ رہے. نبی کی حدیث کو پڑھ. نبی نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, گھر نہیں کہا. ارے بولیے میرے ساتھ, گھر نہیں کہا, شہر کہا. اگر گھر کہا ہوتا تو میں مانتا دیوار بھی ہوگی,
گھر ہے تو چھت بھی ہوگی، گھر ہے تو کھڑکی بھی ہوگی، مگر نبی نے گھر نہیں کہا، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور شہر کا چھت نہیں ہوتا، شہر کی کھڑکیاں نہیں ہوتی، شہر کا دروازہ ہوتا ہے، شہر کا دروازہ ہوتا ہے۔ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر اور علی دروازہ۔ ایک مرتبہ مولا علی بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے مجمع میں مسجد میں، مولا علی کہنے لگے سنو، میں وہ ہوں کہ اگر کوئی نبی کے پاس ایک بار جاتا ہے تو میرے پاس 2 بار آتا ہے۔ کیا کہا؟ اگر کوئی آقا کے پاس ایک بار جاتا ہے تو میرے پاس 2 بار آتا ہے، یہاں تک کہ جبریل بھی جب نبی کے پاس ایک بار آتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ علی کیا بول رہے ہیں، یہ علی کیا بول رہے ہیں؟ گئے نبی کے پاس، جا کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے نا علی کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں علی؟ کہ علی بول رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک بار آتا ہے وہ علی کے پاس 2 بار آتا ہے۔ علی بول رہے ہیں یہاں تک کہ جبریل بھی آپ کے پاس ایک بار آتے ہیں تو علی کے پاس 2 بار آتے ہیں۔ نبی نے مسکرا کے کہنے لگے کس نے کہا؟ بولے علی نے کہا۔ تو علی سے پوچھو، میں نے تو نہیں کہا، علی نے کہا ہے نا، تو بھائی علی سے پوچھو، چاہو علی کو بلاؤ۔ لوگ کہے یا علی نبی نے یاد کیا ہے، وہ علی جو پہلی آواز میں نبی کی آواز سن کے لبیک کہنے والا۔ آج جو یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں نا دنیا میں، یہ نعرہ علی نے سب سے پہلے لگایا۔ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے، آقا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کہیے کیا بات ہے؟ کہا دیکھو یہ لوگ تمہاری شکایت لے کے آئے ہیں۔ کہا کیا شکایت؟ کہا یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جو میرے پاس ایک بار آتا ہے تمہارے پاس 2 بار آتا ہے، جبریل بھی میرے پاس ایک بار آتا ہے تو تمہارے پاس 2 بار آتا ہے۔ علی مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو بعد میں کہا، پہلے تو آپ نے کہا ہے۔ میں نے تو بعد میں بولا، آپ نے تو پہلے بولا۔ کہا علی وہ کیسے؟ کہا نبی آپ ہی نے تو کہا آپ شہر ہے میں دروازہ ہوں، تو ذرا انصاف سے بتائیے جو شہر میں آئے گا دروازے سے وہ جائے گا بھی تو دروازے سے، جو شہر میں آئے گا دروازے سے وہ جائے گا بھی تو دروازے سے۔ تو جو آپ کے پاس ایک بار آئے گا میرے پاس 2 ٹائمز آئے گا، 2 بار آئے گا۔ اس لیے نبی نے کہا دیکھو اگر شریف ہو تو دروازے سے آؤ۔ واہ کیا کہہ رہے ہو، واہ واہ شریف ہو شریف لوگ ہی دروازے سے آتے ہیں۔ اب میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اللہ نے علم اس لیے دیا، علم میں اسلام نے زور اس لیے دیا تاکہ اہل بیت کو پہچانا جائے۔ اور اہل بیت تو اہل بیت، اللہ اپنی ذات کو بھی منوانا نہیں چاہتا، پہچانوانا چاہتا ہے۔ ابھی آپ ہی بولیں گے حدیث قدسی میں اللہ نے کیا کہا؟ کنتا کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ آگے کیا کہا اللہ نے کہ میں نے چاہا کہ مجھے مانا جائے، کہا نہیں میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ اور نبی کی بہت مشہور حدیث ہے، نبی کہتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرفو امام زمانے ہی ماتا مستدل جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہیں پایا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو کیا مطلب کہ اللہ کو بھی پہچانو مانو نہیں، اماموں کو بھی پہچانو مانو نہیں، اہل بیت کو بھی پہچانا جائے مانا نہیں جائے، ان کو پہچانا جائے مانا نہیں جائے، پہچانا جائے۔ اس لیے کہ ماننے کے لیے علم کی شرط نہیں ہے، پہچاننے کے لیے علم کی شرط ہے۔ اگر ماننے کے لیے علم کی شرط ہوتی تو صرف عالم اہل بیت کو مانتے، جاہل نہیں مانتے۔ اگر ماننے کے لیے علم کی شرط ہوتی تو 80 سال کا بوڑھا تو اہل بیت کو مانتا، 8 سال کا بچہ نہیں مانتا۔ ماننے کے لیے علم کی شرط نہیں مگر پہچاننے کے لیے علم کی شرط ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو مانا نہیں جائے، پہچانا جائے، اور نبی بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی منبر پہ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، حج کے احکام بیان کر رہے ہیں، نماز کے احکام بیان کر رہے ہیں،
मगरिब में 3 रकात फर्ज पढ़नी है, इशा में 4 रकात फर्ज पढ़नी है, फजर में 2 रकात फर्ज पढ़नी है। नबी रोजा बता रहे हैं, रमजान में 30 दिन रोजा फर्ज है, सुबह को सेहरी करना है, शाम को इफ्तार करना है। नबी हज के अहकाम बता रहे हैं, 7 मरतबा काबे का तवाफ करना है, 7 मरतबा सफा और मरवा के चक्कर लगाना है। नबी ज़कात के अहकाम बता रहे हैं, देखो अगर इस्तिताअत है तो साल में 1 मरतबा ज़कात निकालना वाजिब है। नबी हज के अहकाम बता रहे हैं कि देखो अगर इस्तिताअत है तो जिंदगी में 1 मरतबा हज वाजिब है। अभी नबी मसाइल बयान कर रहे हैं, शरीयत बयान कर रहे हैं, अहकाम बयान कर रहे हैं, दीन बयान कर रहे हैं, मसले मसाइल बयान कर रहे हैं। इतने में मस्जिद के दरवाजे पे शहरे इल्म के दरवाजे का बेटा नजर आया। मस्जिद के दरवाजे पे शहरे इल्म के दरवाजे का बेटा आ गया। मौला हुसैन कमसिनी का आलम दरवाजे पे मस्जिद पे आए। नाना ने नवासे को देखा, नवासे ने नाना को देखा। नहीं समझे, अरे नबियों के सरदार ने जन्नत के सरदार को देखा। नबियों के सरदार ने जन्नत के सरदार को देखा और शहीदों के सरदार ने रसूलों के सरदार को देखा। रसूल आदम ने शहीद आदम को देखा, शहीद आदम ने नबी आदम को देखा, नबी ने नवासे को देखा, नवासे ने नाना को देखा, मुस्तफा ने हुसैन को देखा, हुसैन ने मुस्तफा को देखा। एक मरतबा इमाम हुसैन ने चाहा कि दौड़ कर जाकर नबी के गोद में बैठ जाए। एक मरतबा जैसे ही हुसैन ने दौड़ना चाहा कि आबा का दामन पाए हुसैन को काबा समझ के लिपट गया। अरे कोई बोल रहा है? अरे ऐसे जुमले भी सुनो मेरे भाई, कलकत्ते में भी कभी लखनऊ में आज सुन लिया करो कुछ। आबा का दामन पाए हुसैन को काबा समझ के लिपट गया। इमाम हुसैन का जिस्म अक़दस मस्जिद के फर्श पे गिरा। मस्जिद के फर्श ने काबा जिस्म हुसैन का बोसा लेना शुरू किया। काबा जिस्म हुसैन को चूमना शुरू किया। इधर नबी मिंबर पे देख रहे हैं, हुसैन गिरे। नबी बयान कर रहे हैं मसाइल, नबी बयान कर रहे हैं अहकाम, नबी बयान कर रहे हैं शरीयत, अभी मसाइल बयान कर रहे हैं। मरकज़ फ़ज़ाइल नजर आया। नबी ने नमाज के जिक्र को रोका, रोजे के जिक्र को रोका, हज के जिक्र को रोका, ज़कात के जिक्र को रोका, फित्रे के जिक्र को रोका, खुम्स के जिक्र को रोका, शरीयत के जिक्र को रोका, दीन के जिक्र को रोका, सजदों के जिक्र को रोका, क़याम के जिक्र को रोका, सलाम के जिक्र को रोका और जाकर हुसैन को गोद में उठा दिया। हुसैन को गोद में उठाया, सारा मजमा देख रहा है। गोद में उठाया, पेशानी का बोसा लिया, गले को चूमा, होठों को चूमा, हुसैन को लाकर मिंबर पर बैठा दिया, सामने खड़ा किया, हाथों पे हुसैन को उठाया और दिखाकर कहा, हाज़िर हुसैन फारिगु हो। ये नहीं कहा कि ये हुसैन है इसे मानो, कहा कि ये हुसैन है इसे पहचानो। ये नहीं कहा कि ये हुसैन है इसे मानो, कहा कि ये हुसैन है इसे पहचानो। अरे नबी ने 1400 साल बाद मटिया बुरुज में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिरने वाले बदअकीदा मौलवियों से ये बात बयान की, जो मिंबर पे आके नमाज रोजा हज ज़कात को बयान करता है मगर आले नबी की शान बयान नहीं करता। नबी ने मस्जिद में हुसैन को दिखाकर कहा कि सुन लो, जब ये आए, जब मेरे आले नबी आए तो मसाइल बयान मत करना, इनके फज़ाइल बयान करना। मसाइल नहीं बयान करना, इनके फज़ाइल बयान करना, इनकी शान बयान करना, इनका रुतबा बयान करना, इनका मकाम बयान करना। भाई अभी यहाँ पर नात पढ़ा जा रहा था ना, नात भी इबादत है कि नहीं है? बोलिए है कि नहीं है? नात इबादत है ना। मर्सिया पढ़ा गया, हुसैन पे मर्सिया पढ़ना भी इबादत है कि नहीं है? नहो पढ़ा गया, हुसैन पे नहो पढ़ना भी इबादत है कि नहीं है? नबी
کا مولانا پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا یہ بھی تو عبادت ہے. کہا نہیں، بے شک عبادت ہے، مگر نماز میں نعت نہیں پڑھا جائے گا، نماز میں مرثیہ نہیں پڑھا جائے گا، نماز میں نوح نہیں پڑھا جائے گا، نماز میں قرآن کا سورہ پڑھا جائے گا. مولانا نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی نے سکھایا ہے. ارے بولتے اللہ ہو، اس نبی نے پتا کیا چلا؟ کہا کہ نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے سکھایا، تو منبر میں بھی وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے سکھایا، تو منبر میں بھی وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے بتایا. نبی نے بتا دیا کہ منبر سے صرف مسائل مت بیان کرنا، میرے آل کے فضائل بیان کرنا، میرے اولاد کے فضائل بھی بیان کرنا. نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، کس کو اٹھایا؟ حسین کو اٹھایا، اور اٹھا کر کہا حاضر حسین و فارغ ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. ارے اس گھر کی عظمت اور اس گھر کی شان اور اس گھر کی مقام و مرتبہ اور ارے کبھی مسجد میں بیٹا ہاتھوں پہ اٹھایا گیا، کبھی میدان میں باپ مسجد میں بیٹا اٹھایا گیا، کبھی میدان میں باپ ہاتھوں پہ اٹھایا گیا. علی کو میدان میں ہاتھ میں اٹھایا، حسین کو مسجد میں ہاتھ میں اٹھایا. ارے کیا شان ہے اس باپ اور بیٹے کی جس کو نبی ہاتھوں پہ اٹھایا، جسے نبی ہاتھوں میں اٹھایا. اچھا ایک واقعہ یاد آ گیا، دیکھیے اللہ کی عطا ہو رہی ہے. سورہ نمل ہے نا قرآن میں، سورہ نمل یعنی چونٹیوں کا سورہ. نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ چونٹی. سورہ نمل پڑھیے گا، بہت اچھا قصہ ہے سورہ نمل میں. کیا قصہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کون؟ حضرت سلیمان. کون نبی؟ جس کی جنوں انسان اور پوری کائنات میں بادشاہت تھی. صرف نبی نہیں، بادشاہ کائنات. بیک وقت انسانوں پہ بھی حکومت، جناتوں پہ بھی حکومت، پرندوں پہ بھی حکومت، حیوانوں پہ بھی حکومت، چرند پرند پہ بھی حکومت، پوری کائنات کا بادشاہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ایک وادی سے، اسی وادی سے گزرے جسے وادی نمل کہتے ہیں. وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی. چونٹیوں نے دیکھا سلیمان نبی، سلیمان بادشاہ آ رہے ہیں. ایک مرتبہ چونٹیوں کے سردار نے کہا اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھسو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان بادشاہ، سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کے گھوڑے جو ہیں وہ ہمیں کچل دے. چلو بلوں میں داخل ہو. سلیمان نبی نے چونٹی کی آواز سن لی. چونٹی کی یہ بات سلیمان نبی نے سن لی. ادھر ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ایک دم میری طرف دیکھو، کنسنٹریشن بریک نہیں ہونا چاہیے. سب کے سب داخل ہو. ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کے گھوڑے، لشکر کے گھوڑے ہمیں کچل دے. سلیمان نبی نے یہ گفتگو سن لی. ہر جانور، ہر پرند چرند کی لہجے کو سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام. ایک مرتبہ چونٹیوں کے بادشاہ کو بلایا، کہا میرے پاس آ. بادشاہ نے سلیمان نبی کے حکم کو سنا، سلیمان نبی کے قریب آیا. سلیمان نبی نے چونٹی کو ہتھیلی پہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ جب میری سواری آ رہی تھی تو تم کیا کہہ رہا تھا؟ کہا میں کہہ رہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کہ سب کے سب بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کے گھوڑے ہمیں کچل دے. سلیمان نبی نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، اور معصوم کبھی کسی بے خطا کو نہیں کچلتا. معصوم کبھی کسی بے گناہ کو نہیں کچلتا. چونٹی نے
نے بھی پلٹ کے جواب دیا. کون کہتا ہے کہ جو انسانوں کی صرف عقل ہوتی ہے چونٹیوں کی بھی ہوتی ہے؟ چونٹی نے جواب دیا سلمان نبی میں مانتا ہوں آپ نبی ہیں آپ معصوم ہیں مگر آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہے یہ تو نبیوں کا لشکر نہیں ہے, یہ تو معصوموں کا لشکر نہیں ہے, یہ تو ہمیں کچل سکتا ہے. سلمان نبی نے جب چونٹی کی یہ بات کے جواب سنا نا سلمان نبی مسکرا پڑے تھے. اب مسکرا کے چونٹی کی طرف دیکھا کہ واہ کیا عقل مندی کی تو نے بات کی. سلمان نبی نے کہا سن میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے سوال کا جواب دے. کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتا کہ تو افضل تو بلند یا میں بلند؟ یہ مولوی کا فرمان نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے. جلدی آواز پسے کہا بتا تو بلند یا میں بلند؟ ایک مرتبہ چونٹی نے کہا کہ اس وقت تو میں بلند ہوں. چونٹی کا جواب سنیے. کہا اس وقت تو میں بلند. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتائیے آپ کس پہ سوار ہیں؟ آپ کو کون اٹھائے ہوئے ہے؟ کہا گھوڑا. کہا مجھے کون اٹھائے ہوئے ہے؟ کون بلند؟ وہ جسے گھوڑا اٹھائے یا وہ جسے نبی اٹھائے؟ ارے چونٹی کو بھی معلوم ہے جسے نبی اٹھائے وہ کتنا بلند ہوتا ہے. ارے سلمان نبی جسے اٹھائے وہ اتنا بلند تو جسے مصطفیٰ اٹھائے. سلمان نبی جس چونٹی کو اٹھائے وہ اتنا بلند اور جسے مصطفیٰ اٹھائے پوچھے مولویوں سے وہ کتنا بلند ہوگا؟ اس کی بلندی تو چھو بھی نہیں سکتا. ارے یہی تو سبب ہے نا کہ نبی نے جب خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا 3 بڑے بڑے بت اوپر میں تھے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سوار ہو کے توڑ دیجئے. کہا نہیں علی تم میرے اوپر سوار ہو. نبی کے کاندھوں پہ علی سوار ہوئے بتوں کو توڑا. کہا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا نبی اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں آقا کہ اگر آپ حکم دیں تو ستاروں کو توڑ کر آپ نے مولوی پریشان ہو گیا. علی نبی کے کاندھوں پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ کہ نبی کے کاندھوں پہ مہر نبوت ہے, نبی کے کاندھوں پہ قرآن لکھا ہے اور علی کے قدم نبی کے کاندھوں پہ کیسے پڑ سکتے ہیں؟ میں نے کہا احمد اگر قرآن کے اوپر تو گیتا رکھے تو جائز نہیں ہے پر قرآن کے اوپر قرآن رکھے. کتاب رکھ دے وہ جائز نہیں ہے مگر قرآن کے اوپر قرآن رکھا ہو, قرآن کے پاروں کے اوپر قرآن کا پارا رکھا ہو کیا یہ جائز ہے؟ ارے تو یہی تو کعبے میں ہو رہا تھا. نبی رسالت کا قرآن علی ولایت کا. قرآن کا سوار ہے. تو چونٹی نے کہا تھا اس وقت تو میں بلند, آپ گھوڑے پہ سوار میں آپ کے ہاتھوں پہ سوار ہیں. آپ کو گھوڑے نے اٹھایا اور مجھے آپ نے اٹھایا. جناب سلمان کو اتنا جواب پسند آیا. سلمان نے کہا ٹھیک ہے جا میں نے چھوڑ دیا تجھے. چونٹیوں کا بادشاہ اپنے دلوں میں داخل ہو گیا. کئی صدیوں کے بعد اسی وادی نمن سے کون گزرا؟ ہمارے اور آپ کے مولا علی گزرے اور مولا علی کے بھی ساتھ لشکر اسی چونٹی کے وادی سے علی گزرے. اب جب چونٹیوں نے آتے ہوئے
دیکھا مولا علی کو، ان کے لشکر کو، تو وہ سردار جو سلمان نبی کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اپنے بلوں میں داخل ہو، سارے ٹوٹیوں سے کہا کہ جو بل کے اندر ہے باہر نکل آؤ، اور علی کو دیکھو، علی کو دیکھو، مولا علی نے بھی چوٹیوں کے سردار کو بلایا، بلا کے کہا ہے چوٹیوں کے سردار، کل جب اسی وادی سے سلمان نبی کا قافلہ گزرا تھا تو تم نے کہا تھا بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر ہمیں کچل لے، آج نکلنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا علی اس لیے کہ آج آپ آئے ہیں، اور نبی نے کہا ہے سنیے جب سلمان نبی کا قافلہ آ رہا تھا تو ہماری عبادت کا وقت ہو رہا تھا، میں اپنے لشکر والے سے کہہ رہا تھا کہ بلوں میں داخل ہو تاکہ ہم عبادت کریں، مگر جب آپ آئے تو میں نے کہا بلوں سے نکلو، اس لیے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ واقعہ پڑا ہے نا، رسول اللہ کو نعوذ باللہ یہ لفظ تو کہنا نہیں چاہیے، بخار، یہ دنیاوی اعتبار سے نبی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اسے کہتے ہیں، نبی بظاہر ایسے بخار تھا، حضور کو ذوق محسوس کر رہے تھے نبی، عیادت کو حضرت ابو بکر آئے، نبی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حضرت ابو بکر بھی عیادت کو آئے، مولا علی بھی عیادت کو آئے، اور حضرت ابو بکر جب آئے دیکھا کہ نبی بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، ام المومنین جناب عائشہ بھی بیٹھی ہے، حضرت ابو بکر نے نبی سے حال چال پوچھا اور علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا نبی کیسے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں علی کی طرف، یا نبی کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں علی کی طرف، یا نبی آپ کا مزاج کیسا؟ دیکھ رہے ہیں علی کی طرف۔ حضرت عائشہ نے نوٹس کیا یہ کیا بات ہے، بات کر رہے ہیں نبی سے، عیادت کو آئے ہیں نبی کی اور دیکھ رہے ہیں علی کو۔ حضرت عائشہ نے کہا بابا جان، ارے آپ نبی کو دیکھنے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں علی کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا عائشہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ نبی نے کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں یہاں عیادت بھی کر رہا ہوں اور عبادت بھی کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ مسکرا کے کہنے لگی بابا آپ نے ایک حدیث بیان کی ہے تو مجھ سے بھی ایک حدیث سنیے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا نبی نے یہ بھی کہا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی بستر پہ لیٹے تھے، کہا عائشہ اور ابو بکر ایک اور حدیث سن لو، ان کو علی عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ کیا عظمت ہے اس علی کی، چہرہ دیکھو علی کا، عبادت کرو اللہ کی۔ یہ تصوف کا معاملہ ہے، میں کھول نہیں سکتا، میں یہ راز کھول نہیں سکتا، کھول دوں گا تو کلیجہ چیر ہو جائیں گے۔ ہاں یہ تصوف کا معاملہ ہے، اسے غریب نواز نے سمجھا، اسے غوث اعظم نے سمجھا، اسے محبوب الہی نے سمجھا، اسے وارث علی نے سمجھا، اسی لیے تو ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ ولی نہیں بنتا جب تک وہ یا علی نہ کہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو کیا کہا؟ ہاتھوں پہ حسین کو اٹھایا، کہا ہاتھ الحسین فارغ ہو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ تو نبی نے کہا کہ ان کے اہل بیت کو مانا نہیں جائے، پہچانا جائے۔ ارے کوئی بول رہا ہوں، مانا نہیں جائے، پہچانا جائے۔ اگر منوانا ہوتا تو نبی غدیر کے منبر پہ علی کو اٹھا کے کہتے ھذا علی المولا، یہ علی مولا ہے، مگر منوانا نہیں تھا، پہچانوانا تھا تو پہلے کہا من کنت مولا۔
کے کہہ دیتے ہاں علی مولا، یہ علی مولا ہے، مگر منوانا نہیں تھا، پہچانوانا تھا تو پہلے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا، من کنت مولا. اور نبی نے یہ لفظ کنتو ایک بار نہیں کہا، پہلے بھی کہا ہے. جب نبی سے صحابہ نے پوچھا آپ کب سے نبی، نبی نے کہا کنتو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم و دل کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب آدم بیگم تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو آپ اس کنتوں کو اس کنتوں سے ملائیے. کیا مطلب؟ کہا نبی جب سے نبی ہے تب سے نبی مولا ہے. نبی کس کے مولا تھے؟ آدم کے مولا تھے، ابراہیم کے مولا تھے، موسیٰ کے مولا تھے، عیسیٰ کے مولا تھے، شیس کے مولا تھے، زکریا کے مولا تھے، یحییٰ کے مولا تھے، موسیٰ کے مولا تھے، عیسیٰ کے مولا تھے. ایک کم 1,24,000 نبیوں کے مولا کون ہے؟ مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جس کا مولا،
حضرت شمس تبریزی کہہ رہے ہیں تو نبی نے کیا کہا؟ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا۔ اچھا نبی کیسے مولا ہے؟ بس یہ آخری بات اور میں اپنی تصویر سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کیسے مولا ہے؟ قرآن پڑھیے سورہ آل عمران 81 نمبر 81 نمبر آیت، اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت میثاق۔ یہ کیا آیت ہے؟ جب کائنات بننے سے پہلے عالم میثاق میں اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو جمع کیا۔ کتنے نبیوں کو جمع کیا؟ 1,24,000 نبیوں کے روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے 81 نمبر آیت سورہ آل عمران، اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ قال أقررنا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں؟ اے سارے نبیوں، اے گروہ انبیاء، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ کہ جب میرا آخری حبیب آئے گا، جب میرے آخری نبی مصطفیٰ آئیں گے، تو تم سب کے سب مجھ سے عہد کرو، ایگریمنٹ کرو۔ کیا ایگریمنٹ؟ کہ تم سب کے سب اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْنَا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں بھی گواہ